من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2-3 آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ اور پہلا عشرہ ہے۔ اسی مناسبت سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کہا سنا جائے اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے۔ رمضان المبارک اس مہینے کی نسبت اللہ پاک نے اپنی طرف فرمائی ہے۔ فرمایا کہ رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ بعض چیزیں ہم دیکھتے ہیں ایسی ہیں جن کی نسبت خاص طور پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے تو پھر اس کی عظمت کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ مسجدیں تو ساری ہی اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن مسجد الحرام کے ساتھ جب یہ لگ جاتا ہے کہ بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو اب اس کی عظمت میں وہ اضافہ ہو جاتا ہے جو کسی اور چیز میں نہیں۔ آپ کہیں اور عمل کریں تو اجر و ثواب کچھ اور ہے، لیکن مسجد الحرام میں، بیت اللہ میں وہاں عبادت کریں تو فرق کچھ اور ہے۔ بیت اللہ وہ جگہ ہے، وہ گھر ہے جس کو دیکھنا بھی اللہ نے عبادت قرار دے دیا۔
جس کے صرف دیکھنے پر 20 نیکیاں دیکھنے والے کو ملتی ہیں، اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو گئی۔ اسی طرح رمضان المبارک کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اس نسبت سے اجر و ثواب میں تبدیلی آ گئی۔ نماز پڑھیں، عمرہ کریں، جہاد کریں، تلاوت کریں تو اس کے اجر و ثواب کا ایک پیمانہ ہے۔ سخاوت کریں، اللہ پاک نے اس کے اجر و ثواب کا ایک لگا بندہ ضابطہ دے دیا کہ 10 گنا اجر و ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی بہت ہی زیادہ اخلاص کے ساتھ اس عمل کو کرتا ہے تو پھر رب کریم 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں اجر و ثواب۔ لیکن رمضان المبارک کے بارے میں اور اس کے روزے کے بارے میں اللہ پاک نے اس ضابطے کو ایک طرف کر دیا۔ اب جو اور عبادات کے لیے ضابطہ تھا اس سے اس کو مستثنا کر دیا۔ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اپنی مرضی سے اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ بعض علماء نے لکھا کہ اجزی کی ہی جگہ اجزا کا لفظ ہے، معنی بدل جائے گا الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدل ہوں۔ یعنی جس نے روزہ رکھا اس نے اپنے اللہ کو پا لیا، اس سے بڑا اور انعام کوئی ہو سکتا ہی نہیں کہ جو روزہ رکھے تو اس روزہ رکھنے پر وہ اپنے اللہ کو پالے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے روزے پر، پہلا روزہ جو ہم رکھتے ہیں، فرمایا کہ پہلے روزے پر ہی اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کے پہلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کس قدر انعام ہے اللہ رب العزت کا کہ پہلے روزے پر اللہ پاک زندگی کے پہلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ صرف یہ نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سجدہ کرتا ہے یہ رمضان میں رات میں کرے یا دن میں کرے تو ہر سجدے پر اللہ تعالیٰ 2500 نیکیاں اجر و ثواب کے طور پر عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر رب ذوالجلال پہلے روزے پر سجدے پر اسے ایسا محل عطا فرماتے ہیں جنت میں
جس کی وسعت اور جس کی کشادگی کا اندازہ یوں لگائیں کہ یہ پوری دنیا کا جو رقبہ ہے یہ پورا کا پورا اس میں سما جائے. یہ ایک دن کے اوپر اور ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزے دار کے لیے انعام ہے. اور جنت میں اللہ تعالیٰ ایسا درخت اس کو عطا فرما دیتے ہیں 500 سال تک آدمی گھوڑے پر دوڑتا رہے تو دوڑنے والا تھک جائے لیکن اجر و ثواب اور اس کا سایہ وہ ختم نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے انعام ہے روزے دار کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امت کے روزے دار کے لیے اللہ پاک نے 5 چیزیں خاص کی ہیں جو اوروں کے لیے نہیں، صرف اس امت کے لیے. فرمایا کہ ایک تو یہ کہ اس امت کے روزے دار کے لیے پورا سال جنت کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سجاتے ہیں، آراستہ کرتے ہیں. یہ اس کے لیے. اور دوسرا فرمایا کہ اس امت کے روزے دار کے لیے پانی میں مچھلیاں اس کی مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہیں. اور روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. یہ کس قدر اعزاز ہے، انعام ہے. اور پھر روزہ دار اگر روزہ رکھ کر سو گیا، لیٹا ہوا ہے، زبان سے کچھ پڑھ بھی نہیں رہا، کوئی ذکر بھی نہیں کر رہا، تلاوت بھی نہیں کر رہا، کوئی تسبیحات بھی نہیں کر رہا، خاموشی سے لیٹا ہوا ہے، تو اس لیٹے ہوئے ہونے پر، سوئے ہوئے ہونے پر فرشتے مستقل اس کا اجر و ثواب لکھتے رہتے ہیں. فرشتے اس کا اجر و ثواب لکھتے رہتے ہیں، اس کی عبادت لکھتے رہتے ہیں. گویا یہ روزہ دار سوئے ہوئے ہونے کی حالت میں بھی اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے. اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا، اس سے بڑا انعام کیا ہوگا. اور ساتھ ہی فرمایا کہ روزہ دار بھوک کی وجہ سے، معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے جو اس کے منہ میں ایک خاص قسم کی اسمیل سی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کستوری اور عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہے. یعنی جب روزہ دار قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا تو اس کے منہ سے کستوری اور عنبر کی خوشبو آ رہی ہوگی. اس کے منہ سے کستوری اور عنبر کی خوشبو آ رہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرش کو، اللہ تعالیٰ کے عرش کو وہ فرشتے جو اٹھائے ہوئے ہیں اور اٹھائے رکھتے ہیں،
روزہ دار جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو کہتے ہیں اس کام کو چھوڑ دو، روزہ دار کی دعا پر آمین آمین کہتے رہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ضرور قبول ہوتی ہے۔ فرمایا ایک تو عادل بادشاہ، وہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور دوسرا فرمایا مظلوم انسان جس کے اوپر کسی نے ظلم اور زیادتی کی، اس نے جو دعا کی تو اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی، اور تیسرا فرمایا روزے دار کی دعا، جب روزے دار دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، اس سے بڑھ کر کے انعامات کیا ہوں گے؟ لیکن ایک بات یاد رکھیں، روزہ کا معنی ہے امساک، رکنا، یہ روزے کے معنی ہے، رکنا، کھانے سے پینے سے، اپنے بشری تقاضے جو میاں بیوی کے ہیں انہیں پورا کرنے سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ یہ روزے کے معنی ہے، یعنی ایک مخصوص وقت میں صبح سحری سے لے کر رات تک کھانے سے رکا رہے، پینے سے رکا رہے، اپنے طبعی تقاضوں سے رکا رہے، یہ روزہ ہے۔ لیکن صرف اتنا ہی نہیں، یہ تو جائز چیزیں ہیں، حلال چیزیں ہیں، کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، اپنے بشری تقاضوں کو پورا کرنا حلال ہے، یہ حلال ہیں، لیکن روزہ دار کے لیے ان سے رکنے کا بھی حکم ہے کہ ان سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اور جو چیزیں عام حالات میں صحیح نہیں ہیں، ناجائز ہیں، حرام ہیں، جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، گالی دینا حرام ہے، ظلم زیادتی کرنا حرام ہے، حرام کھانا، ناجائز کھانا حرام ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، رشوت لینا، سود کھانا، غرض یہ کہ جتنے بھی گناہ ہیں یہ تو عام حالات میں بھی حرام ہیں، روزے کی حالت میں تو اس کی ممانعت اور بڑھ جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک میں کبیرہ گناہ کیا، رمضان المبارک میں کبیرہ گناہ کیا، اس نے پورے سال کی عبادت کو ضائع کر دیا۔ دیکھیں، بیت اللہ میں، حرم میں اگر نیکی کا اجر و ثواب زیادہ ہے تو وہاں اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں اگر اجر و ثواب زیادہ ہے، نفل ادا کریں عام مہینوں میں فرض ادا کرنے کے برابر ثواب، اور فرض ادا کریں عام دنوں میں 70 فرضوں کے برابر اجر و ثواب ہے۔ رمضان میں عمرہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان میں عمرہ کیا ایسا ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ فرمایا جس نے رمضان میں عمرہ کیا ایسا ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ اتنا اجر و ثواب ہے رمضان کی برکت سے۔
لیکن رمضان میں گناہ کا وبال بھی بہت زیادہ ہے. ایک کبیرہ گناہ کیا ایسے ہیں جیسے پورے سال کی عبادت کو ضائع کر دیا. اور رمضان میں علماء نے لکھا صرف رمضان میں جو اللہ کی رحمتیں بندوں پر متوجہ ہوتی ہیں وہ اس قدر ہیں کہ پورا سال جو رحمتیں اللہ تعالیٰ کی بندوں پر متوجہ ہوتی ہیں وہ اور رمضان المبارک کی رحمتیں ایسی ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اترنے والی رحمتیں سمندر اور پورا سال جو رحمتیں بندوں پر اترتی ہیں وہ ایک قطرہ پورے سال کی رحمتیں ایک قطرہ، اور رمضان المبارک میں جو اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں وہ سمندر کی مانند ہیں. اس قدر اجر و ثواب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری امت کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ روزے میں اللہ نے کیا اجر و ثواب رکھا ہے، یعنی آنکھوں سے دیکھ لیں، ان کے سامنے اس ثواب کی کیفیت آ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسرت کریں گے کہ سارا سال رمضان ہو. آپ نے ارشاد فرمایا کسی نے سستی کاہلی کی بنیاد پر، غفلت کی بنیاد پر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، ایک روزہ نہیں رکھا، سوچا کہ بعد میں رکھ لیں گے، فرمایا بعد میں ساری زندگی روزے رکھتا رہے اس ایک روزے کے اجر و ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس سے اندازہ کریں کہ رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے. میرے عزیزو یاد رکھو، کوئی مشین لاتے ہیں تو 2 مہینے 4 مہینے 6 سال کے بعد اس کی ریپیئرنگ کرتے ہیں، اس کی سروس کرتے ہیں. آپ ہر سیزن پر اے سی کی سروس کرتے ہیں تاکہ اچھا کام کرے. یہ جو مہینہ ہے رمضان المبارک کا، یہ تو حقیقت میں ہماری سروس کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہماری تربیت ہے، ہماری اصلاح ہے، ہمارے گناہوں کی معافی ہے. یہ مہینہ اس لیے ہے تاکہ ہم منظم ہوں. ہمیں آنکھوں پر کنٹرول کرنا ہے، زبان پر کنٹرول کرنا ہے، کانوں پر کنٹرول کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے، اور دوسروں کے لیے ایثار و ہمدردی کا پیکر بننا آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ایثار و ہمدردی کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے. فرمایا کہ ایک روزہ دار کا روزہ افطار کرا دیا تو اللہ تعالیٰ جہنم سے خلاصی فرما دیں گے. صحابی حیران ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک کے پاس تو اتنی گنجائش نہیں کہ دوسرے کو پیٹ بھر کر کے کھلا دے. فرمایا نہیں میاں، لسی کا ایک گھونٹ پلا دیا، ایک کھجور کسی کو کھلا دی، ایک پانی کا گھونٹ پلا دیا، اس پر یہ اجر و ثواب ہے. تو میرے عزیزو، عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم اتنا مجاہدہ کرتے ہیں، صبح سے شام تک کھانے پینے پہ کنٹرول کرتے ہیں، پینے پہ کنٹرول کرتے ہیں، سارا دن گرمی میں ادھر ادھر پھرتے ہیں پریشانی میں. تھوڑا سا زبان پر کنٹرول کر لیں، تھوڑا سا زبان پر کنٹرول کر لیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بہادر وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بہادر تو وہ ہے جو غصے پر کنٹرول کر دے. غصے پر دوسرے کو پچھاڑ دینا، فرمایا یہ کوئی بہادری نہیں ہے، اپنے غصے پر کنٹرول کر لیا. کھانے پینے سے تو رکے ہوئے ہیں، بس تھوڑی سی ہمت کر کے زبان پہ بھی کنٹرول کر لیں.
اگر کسی نے ہمیں سخت سست کہہ دیا کوئی بات نہیں، اللہ بھلا کرے، معاف کر دیا. کسی نے اور کچھ کہا، معاف کر دیا. اپنی زبان پہ کنٹرول رکھیں اور فون پر ویسے اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں. اس ایک مہینے میں اپنی جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں جو گناہ میں انسان کو مبتلا کر سکتی ہیں، تصاویر، عورتوں کی تصاویر، جیسے عورت کو دیکھنا گناہ ہے ایسے ہی ان کی تصاویر دیکھنا بھی گناہ ہے، حرام ہے. ہمارے گھروں میں عورتوں کی تصاویر آتی ہیں واٹس ایپ پہ اور یوٹیوب پر اور دیگر چیزوں، فیس بک پر. 1 مہینہ 2 مہینہ نہیں استعمال کریں، گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں. بھئی اتنا قیمتی روزہ ہے، اس روزے کو ضائع نہ ہونے دیں. آنکھ کو کنٹرول کریں. جب آنکھ پر کنٹرول ہوگا، زبان پر کنٹرول ہوگا، کان پر کنٹرول ہوگا، تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ کے روزے کے انوارات ہی کچھ اور ہوں گے. ابھی ادھر ہاتھ اٹھائیں گے اور ادھر ڈائریکٹ آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی. آپ نے ارشاد فرمایا بعض روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں، یعنی سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے اور انہیں کچھ حاصل نہیں ہے. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام کوئی ہے؟ روزہ تو سارے بدن کو، پورے اعضاء کو، ظاہر کو، باطن کو اللہ کے حکم کے سامنے روک دینے کا نام روزہ ہے. رک جائیں اللہ کے حکم کے سامنے، فرمایا اس کا نام روزہ ہے. اگر سارے گناہ چل رہے ہیں، کھانے پینے سے رکا رہا تو کیا کیا؟ ایسا فرض پورا ہوا اور وہ بھی ناقص. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. روزے کی حقیقت